الو ایک ایسا حیرت انگیز اور دلچسپ پرندہ ہے جسے عام طور پر لوگ منحوس خیال کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج الو سے متعلق بڑی ہی دلچسپ معلومات جان کر آپ ان تمام تہمات کو رد کر سکیں گے جو کہ عموماً اس کے متعلق مشہور ہیں۔ لہٰذا الوؤں پر کی جانے والی ریسرچ کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ 15 سے 20 ہزار سال پہلے الوؤں کا رشتہ انسانوں کے ساتھ قائم ہو چکا تھا، جس کا ثبوت فرانس کے غاروں میں کی گئی کندہ کاری میں پایا جاتا ہے، جبکہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب رامائن میں الوؤں کو بہت ہی دانا پرندہ کہا گیا ہے، اور انگریزی ادب کی بچوں کی کہانیوں جیسا کہ ہیری پوٹر میں الوؤں کو اعلیٰ خوبیوں والا اور عقل مند پرندہ مانا گیا ہے۔ ہندو مذہب میں الوؤں کو لکشمی دیوی کی سواری مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس پر بیٹھ کر سفر کرتی تھی۔ اس کے بعد جب انسانوں سے اس کی دوری ہوئی تو یہ تنہائی پسند ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج الو ویرانوں بیابانوں میں بسیرا رکھتا ہے اور زمین سے تقریباً 70 فٹ کی اونچائی پر گھونسلہ بناتا ہے اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے رات کو باہر نکل کر شکار کرتا ہے۔ دوستو، یہاں ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ الو دن میں اس لیے نہیں نکلتا کہ یہ اپنے آپ کو تمام پرندوں میں سب سے زیادہ حسین سمجھتا ہے، بالخصوص اپنی آنکھوں کو بہت خوبصورت محسوس کرتا ہے۔ رات کے وقت باہر نکلتا ہے اور سوتے ہوئے پرندوں پر حملہ کرتا ہے جب وہ جوابی کارروائی بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس وقت شکار کرتا ہے جب باقی پرندے سو رہے ہوتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ رات کے وقت اپنے شکار کو بغیر دیکھے آواز کی مدد سے اس پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ الو کی قوت سماعت انسان سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ الو کسی بھی جانب آواز سننے کے لیے اپنے کانوں کو گھما سکتا ہے۔ نہ صرف کان بلکہ مشاہدے کے مطابق الو اپنی گردن اور سر کو 270 ڈگری زاویے تک گھما سکتا ہے، یعنی الو ایک جگہ بیٹھ کر چاروں جانب دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح الو کی دیکھنے کی صلاحیت انسان سے 8 گنا زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ کسی چیز کے اندر چھپے ہوئے شکار کو بآسانی دیکھ لیتا ہے، جبکہ شکار پر حملہ کرنے کے لیے اڑان بھرتے وقت الو کے پروں سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اور دوستو، یہ خصوصیت صرف اسی پرندے میں پائی جاتی ہے کیونکہ اس کے پر بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اسے خاموش شکاری بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب اس خاموش شکاری کو کسی اور جانب سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ مختلف قسم کی خوفناک آوازیں نکالنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ کچھ الو گھوڑے جیسی آوازیں نکال کر بھی اپنے شکاری کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور زیادہ خطرے کی صورت میں یہ الو اپنے پروں کو کھول کر خوفناک شکل بھی بنا لیتے ہیں، جس میں ان کے جسم کے تمام بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ منظر بہت خوفناک دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، الو سے متعلق تحقیقات میں جو بات سب سے اہم معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ الو انسانوں کی مختلف بیماریوں کے لیے شفا کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، مختلف ممالک میں الو سے متعلق کچھ دلچسپ عقائد بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جبکہ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں سے کسی کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے، اور امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت اور رونے جیسی آواز کو بری علامت مانی جاتی ہے، جبکہ ترکی میں بھی الو کی آواز کو تو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے لیکن سفید الو کو مبارک مانا جاتا ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں گھروں میں الو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی میں گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے، صحت یابی کے لیے الو کی بلی یعنی قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں ہی لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ الو کے ناخن بچے کے گلے میں باندھنے سے بچوں کو نظر نہیں لگتی، اور الو کے گوشت کو تعویذ میں بھر کر گلے میں باندھنے سے کسی طرح کا ڈر نہیں لگتا، جبکہ الو کی پوجا دیوالی میں کرنے سے لکشمی مہربان ہوتی ہے اور بے حد دولت برستی ہے۔ اس کے پروں کو حساب کتاب کے کھاتے میں رکھنے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ بہرحال دوستو، آخر میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ سب باتیں تہمات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کو منحوس خیال کرنا سراسر ایک غلط عقیدہ ہے، کیونکہ جس طرح دنیا کی تمام جاندار اللہ ہی کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں، اسی طرح الو بھی اللہ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک ہے جو کہ اپنی وضع قطع، اپنی سج دھج،
اپنی دیومالائی مذہبی اہمیت کی وجہ سے مختلف تہمات کا شکار ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔